بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وزیراعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ کو لکھے گئے آرٹیکل کا مکمل اردو ترجمہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطح پر نگران حکومت چل رہی ہے۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر آئینی ہے کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دنوں میں انتخابات نہیں کرائے گئے تھے۔ عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال کے دوران 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سے انکار کر دیا گیا۔ پچھلے ایک سال کے دوران سپریم کورٹ کے گزشتہ مارچ کے حکم کے باوجود ان ووٹوں کو 3 ماہ کے اندر کرایا جانا چاہیے اور اس بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے کہ آیا وہ قومی ووٹنگ ہوگی یا نہیں۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی بلکہ میری پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی بار میں کی گئی امیدواروں کی نامزدگی کو بھی مسترد کر دیا۔ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی اور محض تنقید کرنے پر میرے اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات چلائے۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی: اسٹیبلشمنٹ یعنی سیکورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کے میدان میں فراہم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ الیکشن لڑنے کے برابر مواقع تو دور، وہ تو ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دے رہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہماری حکومت گرائی، جو کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور امریکی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی۔ میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں میں کس کے ساتھی نہیں ہوں گے۔ میرا اس پر ہمیشہ مضبوط موقف رہا ہے۔ اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہونے والے بھاری نقصانات سے ہوئی۔ کم از کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئی۔ مارچ 2022 میں امریکہ محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو سائفر بھیجا۔ میں نے بعد میں اس وقت کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیکھا اور بعد میں کابینہ میں پڑھ کر سنایا۔ سائفر میں میسج کے پیش نظر میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اہلکار کا پیغام یہ تھا کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دو ورنہ چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اور مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کے آرمی چیف اسٹاف قمر جاوید باجوہ سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچرز کئی ماہ سے ہمارے خلاف کروا رہے تھے۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند ماہ میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالی گئی جس سے واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ ان ریلیوں نے خواتین کو شرکت کی ترغیب دی جسے پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، جس نے ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا، اور ان کی گھبراہٹ میں اضافہ تب ہوا جب ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ 18 ماہ میں غیر معمولی افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی ہوئی۔ یہ تضاد سب کے لیے واضح تھا۔ پی ٹی آئی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 کے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر داد بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم معیشت کو 2021 میں 5.8 اور 2022 میں 6.1 کی حقیقی جی ڈی پی نمو کی طرف لے گئے۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامہ سے ہٹنے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔
مجھ پر 2 قاتلانہ حملہ ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سوشل میڈیا کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، قید کیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ لاک اپ میں بند ہے۔ جب عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہے یا رہا کرتی ہے تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدترتیب یہ ہے کہ موجود حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں و کارکنوں کو خوفزدہ اور دھمکانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنس اور انجینئر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بتانے کی دھمکی دی گئی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور تھے۔ کچھ کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دے۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہے، جو سیاسی استحکام و قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اور اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے چھٹکارا پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بدقسمتی سے جمہوریت کا محاصرہ کرتے ہوئے ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔